ہمزہ اور لمزہ ہمز کہتے ہیں جو کسی کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، غیر موجودگی میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی برائیاں کرتا ہے، چغلیاں لگاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، نیت کیا ہو؟ فساد ڈالنا، لڑوانا. غیبت بھی اسی کو کہتے ہیں نا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. غیبت میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. غیبت کسی میں کوئی عیب موجود ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، خواہ آپ کی نیت کچھ بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ خواہ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، شریعت نے حکم دیا عیب پہ پردے ڈالو، چھپاؤ لوگوں کے عیب کو. اگر آپ نے کسی کا عیب، کوئی برائی دیکھ لی، کسی کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، کسی کو دیکھ لیا کوئی اور گندگی کرتے ہوئے، اب شریعت نہیں کہتی کہ اس کے راز کو دنیا کے سامنے آپ فاش کریں. آپ نے جا کے بتایا پتہ ہے وہ آدمی بڑا نیک بنا پھرتا ہے ایسا، تو یہ غیبت کہلائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو. اور ہمز کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا علی وجہ الافساد، معاشرے میں فساد ڈالنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے. چغل خور بھی اسی کو کہتے ہیں نا، چغلیاں. دیکھو ایک ہوتا ہے آپ افسران بالا کے سامنے کسی کا عیب بیان کریں تاکہ آپ کا ادارہ صحیح ہو جائے. آپ بتائیں سر آج کل آپ کو پتہ ہے وہ فلاں امپلائی جو ہے وہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو قابو میں نہیں کیا تو ہماری کمپنی برباد ہو جائے گی. تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو حمز نہیں کہتے. برائی تو آپ بیان کر رہے ہیں مگر آپ کا مقصد کمپنی کو بربادی سے بچانا ہے. آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ نے ایک ٹیچر کے پروفیسر کو بتایا سر یہ ٹیچر جو ہے نا ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، حاضری پوری لگاتے ہیں اور طلبہ کو سلیبس مکمل کروا نہیں رہے ہیں اور جو ہے نا اس میں لکھتے ہیں غلط، تو اس سے تو ہمارا اسکول برباد ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا. اس کو حمز نہیں کہیں گے کیونکہ آپ اس کی غیر موجودگی میں برائی تو بیان کر رہے ہیں مگر آپ کی نیت اصلاح ہے، فساد نہیں ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ نیت کیا ہے؟ اصلاح، فساد نہیں. لیکن بعض لوگ آپ کو پتہ ہے فسادی ہوتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کی بچی گھر سے بھاگ گئی، فلاں سے چکر چل رہا ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں تو یوں ہے، فلاں تو یوں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں جو ہے وہ خطیب ایسے ہیں، اور فلاں یوں ہیں، اور فلاں آدمی ایسا ہے، آپ کا فلاں دوست تو یوں ہے. بیوی کے سامنے شوہر کی، شوہر کے سامنے بیوی کی، تمہارا میاں تو چکر باز ہے. اب اگر وہ چکر باز بھی ہے تو بیوی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ الگ سے اس کو لے جا کے بتا دو بھائی تو چکر بازیاں چھوڑ دے. بیوی کو بتانے کا مقصد، پولیس کو بھی بتاتا نا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بیوی کو بتانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈال دینا. تو جس کی نیت اصلاح کی ہوتی ہے وہ بیوی کو بتانے کے بجائے پہلے اس کو بتائے گا چھوڑ دے چکر بازی، ورنہ پولیس کو بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لوگ پولیس کو بھی نہیں بتاتے، اس کو بھی نہیں بتاتے، ڈائریکٹ بیوی کو بتا دیں گے جا کے. اور بیوی میں کوئی عیب ہوگا تو ڈائریکٹ کس کو بتا دیں گے؟ شوہر کو. تو اس قسم کے لوگوں، اس عمل کو حمز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حمز. اور یہ کام کرنے والے کو حماز. جس میں اس قسم کا ٹیکنیکل فالٹ ہو نا، جس آدمی کا مزاج ایسا ہو، طبیعت ایسی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حماز. جیسے حمد کرنے والے کو حماد، حامد بھی کہتے ہیں، حماد. حامد اس میں فاعل ہے اور حماد مبالغہ ہے، تو حماز بھی مبالغہ. سورہ نون میں آتا ہے نا حماز مشاء بنمیم، اللہ نے کافر کی علامت بیان کی ہے، حماز ہے، مشاء چلتا ہے، بنمیم چغلیوں کے ساتھ. تو غیر موجودگی میں اس کے عیب تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، فساد مچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں حماز. اور اس کا مبالغے کا صیغہ جیسے حماز آتا ہے، ہمزہ بھی آتا ہے. ہمزہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. ہمزہ وہ شخص جو لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کے عیوب تلاش کر کر کے معاشرے میں اچھالتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟